تھا جو قرات سے محبت رکھنے والے لوگ ہو، قرآن مجید کی تلاوت سے محبت رکھنے والے لوگ ہو، آپ نے عبد الباسط صاحب کا نام سنا ہوگا، تلاوت بھی سنی ہوگی۔ ان کے استاد محمود خلیل حصری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں پورا قرآن مجید پہلی مرتبہ ریکارڈ کروانے کی توفیق اور سعادت ملی اس دھرتی پر۔ میں آپ کو نیکی کی طاقت بتا رہا ہوں کہ نیکی کتنی بڑی طاقت رکھتی ہے اور نسلوں کی کیسی حفاظت کرتی ہے۔ ان کے ساتھ لفظ لگا ہوا ہے الحصری، عربی میں حصیر کہتے ہیں چٹائی کو، کھجور کی چھال کی چٹائی ان کے باپ بنا کرتے تھے، اور جو زیادہ خوبصورت بنتی تھی اس کو اٹھا کے اپنے مسجد کے اندر ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ مصلی خوبصورت بنا ہے، اسے مسجد میں ڈال دو، باقی بازار میں بیچتے تھے۔ خواب دیکھا ان کے پہلوؤں سے، دونوں اطراف کے اندر سے کھجور کے اور انگوروں کے گچھے نکل رہے ہیں اور لوگ کھا رہے ہیں۔ عالم دین کے سامنے اس کی تعبیر پوچھی، انہوں نے فرمایا اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری نسل میں کوئی ایسا آدمی پیدا کرے گا جس کا فیض پوری دنیا حاصل کرے گی، اس کا ایک دینی فائدہ پوری دنیا کو ہوگا۔ بیٹا پیدا ہوا، نام محمود رکھا۔ باپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ محمود مستقبل کا کیا بنے گا۔ مسجد حرام کے اندر ان کی تلاوت موجود ہے، مسجد نبوی شریف کے اندر ممبر پہ ان کی تلاوت موجود ہے، عرفات کے میدان میں ان کی تلاوت موجود ہے، اور گورنمنٹ کی اجازت اور حکم سے۔ اقوام متحدہ کے دفتر میں سب سے پہلے قرآن مجید کی آواز جو گونجی ہے وہ محمود خلیل الحصری کی ہے۔ والباقیات الصالحات، خوبصورت چٹائی باپ مسجد میں رکھ رہا ہے، صرف اللہ نے اس کی اس نیکی کو اتنی قبولیت دی کہ چونکہ باپ کے ذہن میں نمازی اس پہ نماز پڑھیں گے، کئی نمازی پڑھیں گے، مجھے اجر ملے گا۔ میرے بندے تیری سوچ پھر بھی بہت کم ہے، تو صرف اس چٹائی کے اوپر نماز پڑھنے والوں کے اجر کو ڈھونڈ رہا ہے، میں تو تیری نسل سے ایسا بچہ پیدا کروں گا کہ دنیا کے کونے کونے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی آواز اس کی گونجے گی۔ نیکیوں سے تعلق جوڑیے، نیکی کی قوت کو سمجھیے۔ ایک کلمہ پڑھنے والا سیاہ فام بکریاں چراتے ہوئے خیبر کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے جب مسلمان ہوا، پوچھتا ہے میں اب کیا کروں؟ نماز کا وقت نہیں کہ نماز سکھائی جائے، رمضان نہیں کہ روزہ رکھا جائے، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، جہاد کا عمل ہے اس میں شریک ہو جاؤ۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، حضرات صحابہ کرام کے عنوان پر لکھی گئی مستند اور اہم ترین کتابوں میں سے کتاب ہے، اس میں لکھا کہ یہ سیاہ فام کلمہ پڑھنے سے پہلے فرط جذبات میں کہتا ہے کہ اگر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں اپنا بھائی بنائیں گے، تمہیں سینے سے لگائیں گے، تم سے محبت کریں گے۔ تو اس نے کہا میرے بدن سے بکریوں کی مینگنی اور پیشاب کی بو آتی ہے، مجھے کوئی دسترخوان پہ ساتھ نہیں بٹھاتا، ایک برتن میں کھانا نہیں کھلاتا، میرے پینے کا برتن الگ، مجھ سے کوئی ملتا نہیں، آپ سینے سے لگائیں گے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ایسی طاقت ہے، تم یہ کلمہ پڑھو، ہم تمہیں بھائی بنائیں گے۔ اور جو تو کہہ رہا ہے کہ تیرے بدن سے ان مینگنیوں کی پیشاب کی بو آ رہی ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، اس کلمے پر تمہارا خاتمہ ہوا، اللہ تعالیٰ جنت کی مشک اور عنبر کے ساتھ اس بدبو کو بدل دیں گے۔ صرف کلمہ پڑھا اس نے، کسی عبادت کا موقع نہیں ملا، ایک سجدہ نہیں کیا اس نے، میدان جہاد میں شریک ہوا، شہید ہوا، اپنے اپنے زخمی، اپنے اپنے شہداء اور انہوں نے اپنے جو مرے ہوئے لوگ تھے اٹھائے، ایک لاش پڑی ہوئی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لوگ اٹھا لیے، کہاں؟
لیکن یہودیوں نے ایک بندہ نہیں اٹھایا. آپ جب گئے دیکھا وہی آدمی تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا، فرمایا اللہ کی قسم اگر کسی نے سعادت مند انسان کو دیکھنا ہے جس نے دھرتی پہ کوئی سجدہ نہیں کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ نہیں ادا کی، بس کلمہ پڑھا، اخلاص کے ساتھ جا کے جہاد میں شہید ہوا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ رہے ہیں اور اس کے جسم پہ جنت کی مشک اور عنبر مل رہے ہیں. نیکی کی طاقت کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.